السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز۔ آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور آج ہی کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم شہادت نوش کیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب حیدری صاحب، ان سے جاننا چاہیں گے حضرت عمر فاروق کی شان کے بارے میں۔ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام، اور آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب اس لیے کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ دن قربانیوں کا، یہ دین قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اس دین پہ چلنے کے لیے، اس دین کی آبیاری، اور 1400 سال تک آج اگر ہم تک یہ دین مکمل پہنچا ہے تو اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے پہلے دن میں قربانی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ ممتاز شخصیت ہیں کہ باقی سارے کے سارے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے آپ کو مانگ کے لیا۔ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر نے غلاف کعبہ پکڑ کے دین کی عزت کے لیے مانگا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ دو بندوں کا نام لیا اللہ رب العزت نے کہ ان دو میں سے یا الہ العالمین اپنے دین کی عزت کے لیے ان دونوں میں سے جس کا آپ جی چاہیں انتخاب فرمائیں، تو اللہ رب العزت کا انتخاب عمر بن خطاب تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، اور آپ کے آنے سے اسلام کو اللہ رب العزت نے عزتیں بخشی تھیں، اور آپ کے آنے سے اسلام اور کفر میں فرق ظاہر ہوا تھا، اس لیے آپ کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس کی زبان سے اللہ رب العزت حق جاری فرماتے ہیں، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے جس کی زبان پہ ناحق بات آ ہی نہیں سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ ختم ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمتوں سے نوازا تھا کہ آپ کی حکومت چاروں عناصر پہ تھی، آگ، پانی، ہوا، مٹی پہ آپ کی حکومت تھی۔ مشہور واقعات ہیں، اس مختصر کلپ میں ان کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس پہلے دن میں اتنی باکمال، اتنی اعزازات والی شخصیت کی شہادت اللہ رب العزت یہ درس دینا چاہتے تھے، یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ اس دین پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، اس دین پہ چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہیں تو وہ یہی ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں دینا چھوڑ دی ہیں، اور ہمیں اسلام سمجھنے کے لیے ان ہستیوں کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ حضرات نکل چکے ہیں، آج ہم نے ان کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں بگاڑ ہے، ہمارے گھروں میں نفاق ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہیں صحابہ کرام، اور ہم نے صحابہ کرام کو پڑھنا چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پہلے دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اور کیسی قربانیاں؟ جیسی یہ صحابہ کرام نے دی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ہم پڑھیں گے، ہمیں دین بھی سمجھ آئے گا، ہماری زندگیوں میں نکھار بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ وابستگیاں نصیب فرمائے۔ جی حضرت صاحب، ہمارے ملک میں جس طرح محرم کا مہینہ آتا ہے تو امن و امان کی صورت بہت خراب ہو جاتی ہے، تو امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟
امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبتوں کا محور ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز ہماری محبت کا محور ہونا چاہیے۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہوں، وہ حضور کی ازواج ہوں، وہ حضور کے اہل بیت، حضور کی اولاد ہوں۔ حضور اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اللہ اختارنی، مجھے اللہ نے اپنے لیے چنا، واختار علی، اور میرے لیے اصحابوں و انصاروں و اسحارا، میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا، میرے انصار کو بھی اللہ نے چنا، میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے چنا۔ جب حضور کے یار بھی اللہ نے چنے، حضور کے گھر والے بھی اللہ نے چنے، حضور کی آل اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے چنا، تو مجھے اور آپ کو ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ جب کسی ایک کی تنقیص ہوگی تو کسی ایک فرقے کی دل آزاری ہوگی، بدامنی پیدا ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں تمام اسلام نے جن ہستیوں کو عزت دی ہے سب کی عزت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ امن و امان کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد طیب حیدری صاحب، جن کی آپ نے باتیں سنی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔